اہل سنت اور جماعت کی یہ خوش نصیبی ہے کہ کسی نبی کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں. کچھ نبی ماننا یہودیوں کی پہچان ہے اور وہ بھی ٹھیک سے نہ ماننا، اور کچھ کو تو وہ مانتے ہی نہیں. عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے، تمام نبیوں کو انہوں نے بھی نہیں مانا، اور جن کے ماننے کا دعویٰ کیا وہ بھی غلط طریقے سے مانا. چلو یہودی عیسائی میں کچھ نبیوں کے ماننے کا دعویٰ تو ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں نبی ہی نہیں ہے، ان کے پاس ایک نبی نہیں. تو کچھ نبی کو چھوڑنے میں جب فرقہ گمراہ ہو جاتا ہے تو جس نے سارے نبی چھوڑ رکھے ہوں، جہاں ایک بھی نبی نہ ہو اسے حنوط کہتے ہیں، اور جہاں احترام نبی نہ ہو اسے سعود کہتے ہیں، اور جس میں کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے اسے یہود کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی سنی نہ حنودیوں میں ہے، نہ سعودیوں میں ہے، نہ یہودیوں میں ہے. انٹرنیشنل مائنڈ بناؤ تو میں اوپر کی بات بتاؤں. I know that you are involved with your heart to listen my every word delivered by me. I know. اب آئیے کلمہ پڑھنے والوں میں اپنی خوش نصیبی دیکھو. یہ تو نہ پڑھنے والے تین سامنے آ گئے، جس میں ایک پڑھنے والا ہے مگر وہ پڑھتا نہیں، وہ سر پہ چڑھتا ہے. ارے بھائی ایسے بھی سمودائے کو تم جانتے ہو جو صحابہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے. مگر یہ ہمارے اولیاء کرام کی مہربانی کہ صرف ہم ہیں جو دونوں کو مانتے ہیں. صدیق اکبر کو مانا، علی کو نہیں مانا، خارجی ہو گئے. علی کو مانا، صدیق کو نہیں مانا، رافضی ہو گئے. جب دونوں کو مانا تو سنی ہو گئے. ہمارے یہاں کٹنگ نہیں ہے، عقیدے میں کوئی ٹیلر ماسٹر ہماری دکان پہ نہیں ہے تو کبھی گلا کاٹے کبھی جیب کاٹے. ہمارے یہاں تو آواز مدینے کی ہے، قلم احمد رضا کا ہے. ہمارے یہاں صدا صدیق انور کی ہے، زبان غریب نواز کی ہے. ہمارے یہاں مرنے کے بعد بہشت ملے گی مگر قربان جاؤ غریب نواز پہ سلسلے چیش اہل بہشت یہی بنا کے دے دیا. آپ نے مطلب کہ اعلیٰ حضرت کہہ دیا، ڈیٹیل مجھ سے سنو. صحابی کسی صحابی کی توہین مشرق اعلیٰ حضرت میں رتی بھر جگہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. I'm not interested into the status and dignity of Sahaba, but Sahabi is sufficient for honor and respect. صحابی ہونا ہی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ کلاس ہے، امتی ہوتے ہوئے بھی دوسرے امتیوں کی طرح نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کلاس ہے. جیسے نبی، جو نبی ہوگا وہ غیب کی باتیں بتائے گا. یہ کلاس ہے.
تو اور پہلے ہم تم کو سمجھائیں اپنی اس اونچائی سے نیچے اتر کے اللہ قدر وقولہم جو بات کیا کرتے ہیں تمہاری سمجھ کے انوکول تمہاری اسٹینڈرڈ آف انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے میں بات کروں نا. صحابی ہر اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک کو دیکھا. فرسٹ کوالٹی دیدار مصطفیٰ. سیکنڈ کوالٹی موت علی الاسلام. نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو تب صحابی ہے. ابو جہل نے رسول کو دیکھا اسلام پہ موت نہیں ملی صحابی نہیں. وہ ایسا کرنی اسلام کے ساتھ گئے دیکھا نہیں صحابی نہیں. صحابی میں کم سے کم دو کوالٹی ہونی چاہیے. نبی کو دیکھا ہو اور ایمان پہ خاتمہ ہوا. اب عقیدہ سنو. ہر صحابی امت میں غیر صحابی سے افضل ہے. اور کلیئر کروں, ہر صحابی چاہے حبشی ہو یا فارسی اگر ہے صحابی تو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ وہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے, غریب نواز سے بھی افضل ہے. اب بھی بڑا نام لے لیا تو سمجھ جاؤ سب سے افضل ہے. صحابی جس نے رسول کو دیکھا ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا مقام غوث و خواجہ سے بھی بڑا ہے. درجہ بایزید بستانی سے بڑا. درجہ سرکار قطب المدار سے بڑا. درجہ اولیاء سلسلے تیفوریہ سے بڑا. درجہ اولیاء سلسلے قادریہ سے بڑا. درجہ اولیاء سلسلے چشتیہ سے بڑا صحابی کا. عقیدہ سمجھ میں آ گیا. اور صحابی کون؟ نبی کو دیکھا اور اسلام پہ خاتمہ ہوا صحابی ہو گیا. درجہ غوث و خواجہ سے بڑا. بایزید بستانی جن پہ میرے ماں باپ قربان ان سے بھی بڑا. حضرت شہید الطائفہ جنید بغدادی سے بڑا ہو گیا. اب ایک مثال سنو. ہندوستانی سمے کے انوسار صبح 10 بجے کوئی نبی کے پاس آئے. وہ ٹائم صبح 10 بجے آیا کلمہ پڑھا. کئے بجے؟ 10 بجے. 11 بجے گھر گیا انتقال ہو گیا. صحابی ہے کہ نہیں؟ سوچو. صحابی 10 بجے ایمان لایا 11 بجے انتقال ہو گیا صحابی ہو گیا. اور درجہ غوث و خواجہ سے بڑا. مجھے بتاؤ اس صحابی کا درجہ غوث و خواجہ سے بڑھا تو اس کا عمل کیا ہے؟ صبح 10 بجے ایمان لایا 11 بجے انتقال ہو گیا 1 رکعت نماز نہیں پڑھی. 1 روپیہ زکات کا نہیں دیا کیونکہ 1 گھنٹے میں زکات فرضی نہیں ہوتی. 1 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہی نہیں. 1 گھنٹے میں حج نہیں ہوتا. سب کا سمے نشچت ہے. صبح 10 بجے ایمان لایا 11 بجے انتقال ہو گیا. بغیر نماز کے, بغیر روزہ کے, بغیر حج کے غوث و خواجہ سے افضل. وہ کون سا عمل ہے جس نے غوث و خواجہ سے بڑا بنا دیا؟ 10 بجے ایمان لایا 11 بجے انتقال ہو گیا 1 گھنٹہ مسلمان رہا. تو جواب ملے گا ہاشمی صحابی اپنے عمل سے نہیں بنتا, نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے. صحابی
مصطفیٰ جانے رحمت کا فیضان نظر ہے. اور اسی لیے علی صاحب بہت ادب کے ساتھ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ عمر کی قید مت لگاؤ. لگائی گئی ہے قید. ہاتھ جوڑ کے اپنے بزرگوں سے کہوں گا کہ عمر کی قید مت لگائیے، کیونکہ یہ صحابی کے شعور سے صحابی نہیں بن رہا ہے، نبی کی آنکھوں کے نور سے بن رہا ہے. اور فیضان نظر کو عمروں میں قید مت کرو. اس لیے امام حسن بھی صحابی، امام حسین بھی صحابی. اب صحابی عمل سے نہیں بنانا، نبی کی نظر سے بنا. اب جب صحابی دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، جب صحابی عمل سے بنا ہی نہیں تو صحابی کا عمل دیکھتے گائے کو. جس مٹیریل سے میرا مکان نہ بنا ہو وہ مٹیریل میرے مکان میں دیکھتے کیوں ہو؟ وہ تو ہے ہی نہیں، یہ عمل سے بنا ہی نہیں. اور جب صحابی عمل سے بنا نہیں تو پھر اس کا عمل کائے کو دیکھتے ہو؟ ہمیں جو گھر مٹی سے بنے گا مٹی چیک کی جائے گی، جو گھر سیمنٹ سے بنے گا سیمنٹ چیک کی جائے گی. چیک کرنا جو سریے سے بنا ہے تو سریا چیک کرو. صحابی تو مصطفیٰ کی نظر سے بنا ہے. اگر اپنی ماں کا ٹوٹ لیا ہے